السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 میں آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک، آخری آیت سورہ ممتحنہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی رہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی ہے، اور جو ایسے ظالموں سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ عالم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وصلوا ما انفقتم وَلِيَصَّلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی عورتیں ہیں تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ وہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کافروں نے شادی میں جو خرچ کیا ہے انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان عورتوں کا مہر دے کر ان سے شادی کر لو، اور تم لوگ اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس نہ رکھو، اور تم نے نکاح پر جو خرچ کیا ہے وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور کافروں نے جو اپنی مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، اور اگر تمہاری بعض بیویاں کافروں کے پاس مرتد ہو کر اسلام چھوڑ کر رہ جائیں، پھر تم نے ان کافروں کو کسی جنگ میں سزا دی تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال دے دو، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنا نہیں کریں گی، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھا ہوا کوئی بہتان نہیں لائیں گی، اور کسی بھلائی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، اور اللہ سے ان عورتوں کے لیے بخشش گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہے، وہ لوگ آخرت کے آنے سے پہلے اس طرح نا امید مایوس ہیں جس طرح کافر لوگ قبروں میں دفن کیے ہوئے لوگوں سے نا امید مایوس ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 میں آیت نمبر 7 سے آخری آیت آیت نمبر 13 تک۔ آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے، محبت کے ساتھ پیش آنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کرتے اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا۔ یہ آیت ہمیں امن پسند غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھاتی ہے۔ تعلقات کی 3 قسمیں ہیں: موالات، جگری دوستی، دلی دوست بنانا،
کافروں سے ایسی دوستی منع ہے، جیسا یہ کہنا کافروں سے ایسی دوستی منع ہے، جیسا یہ کہنا کہ آپ کا دین ہمارا دین سب صحیح ہے۔ قرآن کی اس جیسی جتنی بھی آیتیں کہ دوستی مت کرو، تو ایسی دوستی منع ہے، یہ ہمارا دین اور آپ کا دین سب صحیح ہے ایسا کہنا منع ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی دوستی ہے وہ صحیح ہے، جیسے مدارات، خاطر تواضع کرنا، مہمان نوازی کرنا، مسلم یا غیر مسلم جو بھی مہمان آئے سب کی خاطر بات کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی خاطر بات کیا کرتے تھے۔ غیر مسلم کو اپنے یہاں نوکر بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے ہمدردی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تعلقات کی ایک قسم ہے مواسات، کسی مصیبت میں کام آنا، تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے غم کو بھی دور کرنا، مصیبت میں کام آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلڈ ڈونیشن ہے، کہیں اور مصیبت میں پڑ جائے، راشن وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس سے نکالنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل تعلقات کو ختم کر دینا ہے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں کہی گئی ہے دوستی نہ کرنا، تو اس کا مطلب دین کے مسئلے میں کہ آپ کا دین ہمارا دین دونوں صحیح ہے، اس کے مسئلے میں مسئلہ ہے۔ بقیہ آپس میں پیار محبت ہے، لین دین ہے، تعلقات ہے، مہمان نوازی ہے، ان کی مصیبت میں کام آنا، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 9 میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ صرف ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے جس نے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے نکالنے میں جن لوگوں نے کام کیا ان دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو مکہ سے مدینہ آ گئی تھیں۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ والے کے پاس جو مکہ والے جائیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، مدینہ والے واپس کر دیں گے، مگر مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ مگر ہجرت کر کے آنے والے کا مسئلہ الگ ہے۔ چند عورتیں مکہ سے مدینہ آئیں، جیسے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، صبیہ، اسلمیہ، امیمہ بنت بشر وغیرہ مسلمان عورتیں مکہ سے مدینہ آ گئیں۔ تو آیت نمبر 10 اور 11 نازل ہوئی، جن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو مکہ واپس نہیں کیا۔ ام کلثوم کے 2 بھائی عمار اور ولید اس غرض سے مدینہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس نہیں کیا۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان عورتوں کا امتحان لیں، ان کو کافر شوہروں کے پاس نہ بھیجا جائے۔ آیت نمبر 12 میں جو کہا گیا ہے، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھا ہوا کوئی بہتان نہیں لائیں گی، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اپنے شوہروں کی طرف دوسروں کی اولاد کو منسوب نہیں کریں گی۔ اس عورت کا پیٹ جس میں بچہ پلتا ہے، وہ پیٹ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور وہ شرمگاہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ یہودیوں کے بارے میں ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مگر سب کافروں سے اللہ ناراض ہے۔ جہاں تک دوستی کی بات ہے تو تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ موالات، جگری دوستی جو دین کے معاملے میں ہے وہ منع ہے۔ بقیہ مدارات، خاطر بات، تواضع، خاکساری، مہمان نوازی، یہ سب صحیح ہے۔ مواسات، مصیبت میں کام آنا، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے کام آنا ہے، ایسا نہیں کہ ٹوٹل اس چیز سے رک جانا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔